بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے مستند، جامع اور مختصر انداز میں یہ گفتگو ہوگی۔ سیرت دو طرح کی ہے، ایک ہے سیرت خلقی، یعنی وہ سیرت جس میں آپ کے اوصاف پر بات کی جائے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت، آپ کا حلم، آپ کا صبر، ان چیزوں پر بات کی جائے تو اسے کہتے ہیں سیرت خلقی۔ دوسری ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت تاریخی، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے۔ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں طرح کی سیرت پہ بات کریں گے، جس میں پہلے نبی علیہ السلام کی ذاتی زندگی پر بات ہوگی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوصاف پر بات کی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعہ فیل، یعنی وہ سال جب ابرہہ ایک لشکر لے کے آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، آپ واقعہ فیل سے 55 دن بعد مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے یا غیر مختون، یعنی آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے یا بعد میں آپ کا ختنہ کیا گیا۔ تو اس بارے میں جتنی روایات میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے، وہ سب روایات ضعیف ہیں۔ اور جتنی روایات میں یہ ذکر ہے کہ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے عرب کے دستور کے مطابق آپ کا ختنہ 7ویں دن کیا، وہ روایات بھی ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری کے اندر بیان فرماتے ہیں، لم یثبت فی ذالک حدیث یعتمد علیہ، اس مسئلے کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی صحیح وارد نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی مسلم شریف کی شرح کے اندر اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، لم یثبت فی کیفیت ختانہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ختنے کے مسئلے کے بارے میں کوئی بات بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو محمود احمد پاشا جو کہ ماہر فلکیات ہے، اس کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول 571 عیسوی کے اندر سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام آپ کے دادا نے عبد المطلب نے محمد رکھا، اور یہ نام عرب کے اندر بہت منفرد نام تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر شجرہ نسب کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے شجرہ نسب کے اندر 22 واسطے ایسے ہیں جو صحیح توثیق شدہ، متیقن اور معتمد علیہ ہیں، ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے آگے جتنا بھی نسب نامہ ہے وہ اختلاف سے بھرا ہوا ہے۔ وہ 22 واسطے جن پر اعتماد ہے وہ یہ ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو عدنان تک آپ کا شجرہ نسب یہ توثیق شدہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور والدہ کے بعد ابو لہب کی جو لونڈی تھی ثویبہ، جو آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دودھ پلا چکی تھی، تو ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو عرب کے دستور کے مطابق دیہی علاقے کے اندر بھیجا گیا۔ عربوں کے اندر ایک عام رواج تھا کہ بچے کو پیدائش کے بعد دیہی علاقے کے اندر بھیج دیتے، کسی دیہات میں بھیج دیتے،
اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ آپ کی زبان محفوظ رہ سکے، کیونکہ مکہ ایک شہر ہے اور شہر کے اندر مختلف قسم کے لوگ آتے، مختلف قسم کی زبانیں بولنے والے، تجارت کرنے والے تاجر آتے، تو الفاظ مختلف نہ ہو جائیں، بچے کی زبان کہیں اس کو نہ غیر محفوظ سمجھا جائے، تو بچے کی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو دیہی علاقے میں بھیجا جاتا۔ اور دوسری بات آج بھی بڑی واضح ہے کہ دیہی علاقوں کے اندر بچے کی نشو و نما اچھی ہو جاتی ہے جسمانی لحاظ سے، کہ بچہ خالص خوراک کھانے سے اس کا جسم گٹھیلا ہو جاتا ہے، طاقتور نشو و نما ہوتی ہے، اس وجہ سے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجتے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے حوالے سے جتنی روایات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے، ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو صحیح سند سے باتیں ثابت ہیں وہ تین باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے تین باتیں رونما ہوئیں۔ پہلی بات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے شیاطین باتوں کو چرانے کے لیے اوپر جایا کرتے تھے، پہلے آسمان کے قریب جاتے، فرشتوں کا کلام سنتے، ان کی باتیں سنتے، اور وہ باتیں آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور ظاہر سی بات ہے فرشتے آپس میں سچی بات کر رہے ہوتے، اور کاہن اس ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں سے کمائی کرتے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو آسمان پر پہرا بڑھا دیا گیا، اور جو بھی شیطان اوپر جاتا، جن اوپر جاتا بات چرانے کے لیے، تو اس کے پیچھے ایک ستارہ لگ جاتا، فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ایک واضح ستارہ اس کا پیچھا کرتا، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ یہ بات پیش آئی۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے کسریٰ کا جو ایوان تھا اس کے اندر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی 14 چھتیں وہ گر پڑیں، 14 کنگرے اس کے گر پڑے۔ تیسری بات جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پیدائش کے سال جب آپ پیدا ہوئے تو ایک آگ جس کو مجوسیوں نے 1000 سال سے جلا رکھا تھا وہ آگ بجھ گئی۔ یہ تین باتیں صحیح سند سے ثابت ہیں۔ باقی جتنی روایات میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اس وقت آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی، وہ سب روایات ضعیف ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو بنو سعد قبیلے کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئیں۔ وہ اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ ہم مختلف عورتیں مکہ کے اندر آئیں بچوں کو لینے کے لیے، تو ہر عورت یہی سوچتی کہ جو محمد نامی بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یتیم ہے، تو اس کی والدہ ہماری کیا خدمت کرے گی، یا اس کا دادا ہم سے کتنا ہی اچھا سلوک کر لے گا، جبکہ اس کا باپ تو ہے نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، تو اس کو چھوڑ دیتی۔ سب عورتوں کو بچہ مل گیا، واپس جانے لگیں، تو میں نے اپنے خاوند، حارث اس کا نام تھا، میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے اگر میں ایسے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں، میری سب سہیلیوں کو بچے مل گئے لیکن مجھے نہیں ملا، تو میں پھر اسی کو لے جاتی ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت آمنہ سے لے لیا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو برکات انہوں نے دیکھیں اس کے بارے میں بھی وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میری سواری انتہائی لاغر تھی، سست تھی، اس سے چلا نہ جاتا، اور وہ سب سے آخر میں رہتی قافلے کے، لیکن جوں ہی میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ سوار کیا، وہی سواری سب سے تیز چلنے لگی اور قافلے کی سب سواریوں سے آگے ہو گئی۔ اور دوسری بات جو برکت دیکھی انہوں نے، فرماتی ہیں کہ میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا، حتیٰ کہ میرا بیٹا عبداللہ وہ بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پی سکتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو پھر میرے بیٹے نے بھی شکم سیر ہو کے دودھ پیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے 2 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ رکھا، اور آپ کی بہت سی برکات انہوں نے دیکھیں۔ 2 سال کے بعد
مدت رضاعت پوری ہوئی اور وہ نبی علیہ السلام کو لے کے مکہ میں واپس آ گئیں اور حضرت آمنہ سے گزارش کی کہ آپ کا بیٹا اس کی بہت برکت ہے، خیر و برکت والا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو کچھ دیر اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہا کہ کہیں مکے کی وبا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ تو حضرت آمنہ ان کے اصرار کی وجہ سے دوبارہ پھر اس بات پہ راضی ہو گئیں اور جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دوبارہ پھر نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر بنو سعد کے اندر 2 سال مزید گزارے، یعنی ٹوٹل 4 سال آپ بنو سعد کے اندر رہے۔ چوتھا سال جب آپ کا بنو سعد کے اندر گزر رہا تھا تو اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام بنو سعد کے اندر تھے تب پیش آیا، اور دوسری مرتبہ معراج کے واقعے میں پیش آیا، جس کا آئندہ آگے ذکر آئے گا۔ شق صدر کا واقعہ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے رضی اللہ عنہ علیہ السلام، اور آپ کو زمین پہ لٹایا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اس میں سے دل مبارک کو نکالا، اس میں ایک لوتھڑا نکال کے پھینک دیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا، اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور بابرکت جگہ پہ رکھ کے پھر سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا۔ ادھر سے جو باقی بچے تھے وہ دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور بتایا کہ محمد رسول اللہ ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ رسول نہیں تھے، میں ادباً یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو کہا محمد کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس واقعے سے پھر وہ پریشان ہو گئیں اور نبی علیہ السلام کو لے کر واپس آئیں اور مکہ میں آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔